عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم ایک بہت بری عادت جو کہ عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اور وہ عادت ہے جاسوسی کی عادت۔ جاسوسی کیا ہے؟ التجسس، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تجسس کا مطلب ہے ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو ٹٹولنا، کہ جو چیز اس طرح نہ پتہ چلے تو ہاتھ کے ساتھ ٹٹول کر اس کو جاننا یا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور اصطلاحاً جس جاسوسی کا ہم ذکر آج کریں گے انشاءاللہ العزیز، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی خفیہ باتیں معلوم کرنا، چھپی ہوئی خفیہ باتیں یا وہ باتیں جنہیں وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس نے ان کو چھپایا ہوا ہے، اندر کی باتیں معلوم کرنا، یہ جاسوسی ہے۔ جیسا کہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التجسس التفتیش عن بواطن الامور واکثر ما یقال فی الشر، کہ جاسوسی کیا ہے؟ کسی کی خفیہ باتیں معلوم کرنا ہے، اور عام طور پر یہ برائی کی نیت سے ہی کی جاتی ہیں، عام طور پر یہ برے ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جاسوسی انسانوں کے باہمی تعلقات اور خاص طور پر اہل ایمان، ان کے آپس کے معاملات کو خراب کرنے میں جاسوسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں ان کی 3 ظاہری وجوہات بیان فرمائی اور 3 باطنی وجوہات بیان فرمائی۔ جو ظاہری وجوہات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک تو یہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ ایک ظاہری وجہ ہے مسلمانوں کے تعلقات کے آپس میں خراب ہونے کی، ایک ظاہری وجہ ہے۔ اور دوسرا ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر الزام تراشی کرنا، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے برے لقب، برے نام سے کسی کو یاد کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 باطنی چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو بری طرح تباہ کر دینے والی، ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ نمبر 1، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ نمبر 3، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو یہ ترتیب بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمائی ہے کہ ابتدائی چیز کیا ہے؟ بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا گمان رکھنا۔ اور جب انسان کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے، اور اس کی جب جاسوسی کرتا ہے اس کے کسی عیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ عیب لوگوں کو بتلاتا ہے، اور اس کا نام غیبت ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ تو بدگمانی، جاسوسی اور غیبت یہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی بیماریاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ بدگمانی کے نتیجے میں جاسوسی کی جاتی ہے، جاسوسی کے نتیجے کے بعد پھر انسان غیبت میں پڑ جاتا ہے اور اپنے دین اور ایمان کو اور اپنے صالح اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی احادیث میں بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا خیال کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ،
کیونکہ یہ جو گمان ہوتا ہے یہ سب سے بری بات ہوتی ہے. انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور پکا خیال اپنے دل میں لے آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، جو ہے وہ تحسس اور تجسس نہ کرو. یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں اور ان کا معنی بھی ملتا جلتا ہے. وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کیونکہ جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو پھر وہ جاسوسی کرتا ہے. وَلَا تَبَاغَضُوا، اور اس کے نتیجے میں آپس میں بغض ہوتا ہے. جس کو پتہ چلتا ہے کہ میری یہ جاسوسی کر رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں کتنی بدگمانی کرے گا اور دل میں کتنا بغض اور کتنا غصہ آئے گا انسان کو یہ سوچ کے کہ فلاں بندہ میری جاسوسی کر رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، یا میرے جو ہے وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایسی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ بدترین بغض اور حسد اور دشمنی کے نتیجے میں نکلتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو جو پہلے ہی بھائی ہوں، جو پہلے ہی جن کو اللہ نے بھائی بنایا ہو، جو سگے بھائی ہوں، ان کو تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپس کے معاملات میں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. حضرات گرامی، یہاں نا چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں کہ ایک جاسوسی ہوتی ہے مثبت اور ایک ہوتی ہے منفی. مثبت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اصلاح کی غرض سے کوئی جاسوسی کرنا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ دشمن ممالک یا جو ہے وہ دہشت گرد لوگ جو ہوتے ہیں یا ملک دشمن لوگ جو ہوتے ہیں یا جیسے وہ کچھ سمگلر ہوتے ہیں یا منشیات فروش ہوتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، چور ڈکیت ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جاسوسی کرنا. یہ جاسوسی کرنا تو بہت اچھی بات ہے اور فرض ہے اور ضروری ہے، اور اس میں امت کا بھلا اور فائدہ ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت والوں کی ہے، جو ہے وہ ایجنسیوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں کی ہے. وہ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے ادا کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے جاسوسی کرنا، یعنی ایک ایسی جاسوسی جو ہے وہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو ملک کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے، دین کے مفاد کے لیے ہو تو ایسی جاسوسی جو ہے وہ درست ہے. لیکن ایسی جاسوسی، کسی شخص کی ایسی جاسوسی کرنا کہ اس کے ایسے عیب تلاش کرنا کہ اس کے عیب کا نقصان اس کی ذات کو ہو، معاشرے کو یا ملک کو نہ ہو، تو وہ جاسوسی جائز نہیں ہے. یعنی انسان کسی ایسے عیب میں، ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس کا نقصان اس کی صرف اپنی ذات کو ہے، کسی معاشرے کو یا ملک کو نہیں ہے، تو ایسی جاسوسی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس لیے دونوں جاسوسیوں میں فرق رکھنا چاہیے. جاسوسی جو ہے یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ظاہر بات ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اس کی نیت ہی غلط ہوتی ہے، نیت ہی بری ہوتی ہے. تو جہاں قرآن پاک نے یہ فرمایا نا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا يَتَتَبَّعْ بَعْضُكُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ، کہ کوئی کسی کے عیب تلاش نہ کرے. وَلَا يَبْحَثْ عَنْ سَرَائِرِهِ، اور کسی کے جو پوشیدہ راز ہیں ان کو افشا کرنے کی یا ان کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہى اللہ المؤمنین ان يتتبع عورات المؤمن. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولا تجسسوا، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے. حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص عیبوں سے پاک نہیں ہے. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بے عیب ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء جو ہیں ان کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں فرمایا، اور کوئی مسئلہ ہو تو اللہ رب العزت ان کی فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو. اگر انسان کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے
تو اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے. جو کسی کے عیبوں کو تلاش کرے گا یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا واضح طور پر اس کے لیے یہ سزا ہے کہ جو کسی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تؤذوا المسلمین، کہ اے لوگوں جو بظاہر تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اسلام ان کے دلوں میں گھر نہیں، اسلام نے ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا، بلکہ یعنی کہ اسلام ان کے دلوں کے اندر ابھی اترا نہیں ہے. لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں اسلام نہیں اترا مسلمانوں کو تکلیف نہ دو. کیا مطلب؟ کہ جس کے دل میں ایمان اتر جائے اور ایمان قرار پکڑ جائے وہ کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، کسی مسلمان کو اذیت نہیں دیتا. ولا تعیروہم، ان کو جو ہے وہ آر مت دلاؤ، یعنی یہ آر کیا؟ رنگ کی یا نسل کی یا برادری کی یا غربت کی، کسی چیز کی بھی عیب آر مت دلاؤ. کوئی جسمانی طور پر کوئی کمی ہے یا کسی کے اندر کوئی بھی عیب ہے تو اس کا آر مت دلاؤ. ولا تتبعوا عوراتہم، اور جو مسلمان ہیں ان کے عیب تلاش مت کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت لگو. فَإِنَّهُ مَن يَتَتَبَّعُ عَوْرَاتَ أَخِيهِ فَإِنَّهُ مَن يَتَتَبَّعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَتَبَّعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ رب العزت لگ جائے یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کے عیبوں کو لے کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھ جائے اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. اس لیے کسی کے عیب تلاش کرنے اور کسی کی جاسوسی کرنی انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ یہ زیب نہیں دیتا، کسی بھی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کو بتلائی، اور یہ بھی نبوت کی شان میں سے ایک شان ہے کہ اور نبوت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کو تو پتہ تھا نا کہ ان کو اللہ تعالی حکومت سے نوازے گا اور ان کو حکومت سے سرفراز فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، کہ اے معاویہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگو گے نا تو لوگوں کو تم خراب کر دو گے، ان میں فساد اور فتنہ پیدا ہو جائے گا. او کدت ان تفسدہم، یعنی قریب ہے کہ ان کو تم برباد ہی کر دو. تو یہ بات جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعرضوا عن الناس، کہ اے معاویہ لوگوں سے اعراض کرو، کوئی ان میں عیب دیکھ بھی لو نا تو اس سے اعراض کرو. الم تر انک ان ابتغیت الریبۃ فی الناس افسدتہم، اگر آپ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگو گے تو آپ ان کو خراب کر دو گے، لوگوں کو، لوگ اس سے برباد ہو جائیں گے. انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، تیسری روایت میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگو گے تو آپ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے تو اس بات کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ایسا پرامن دور حکومت تھا جس میں مال، دولت، امن اور اسلام کا پھیلاؤ اس شدت کے ساتھ
اور اس تیزی کے ساتھ ہوا جس طرح سیلاب پھیلتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، کتنے بر اعظموں میں۔ اور پھر ان کے دور حکومت میں اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ سربلندی اور وہ عظمت سے، اس عظمت سے نوازا کہ مجال نہیں ہوئی کسی کی کہ وہ جو ہے وہ اسلامی حکومت کی طرف اور اسلامی ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اور داخلی طور پر بھی ان کا دور جو ہے وہ فتنوں سے اور فسادوں سے پاک رہا۔ اس لیے جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو فتنے بازوں نے اور شریروں نے ان کی وفات کے دن مٹھائیاں بانٹی، حلوے بانٹے، اور آج تک 22 رجب کو یہ کام ہو رہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، کیونکہ انہوں نے اتنی حکمت کے ساتھ، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف مار کٹائی کر کے، نہیں، اتنی حکمت کے ساتھ اور اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کیا کہ ان کے زمانے میں فتنے باز بھی چھپے رہے، لوگوں کو موقع ہی نہ ملا۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ سمعها معاویہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعہ اللہ تعالی بها، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اسلام سے ایک ایسا کلمہ سنا کہ جس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی فائدہ ہوا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش کیے اور لوگوں کے اندر جاسوسیاں کر کر کے جو ہے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، بلکہ ان کے اگر کسی کے اندر عیب ہے تو اس پہ پردے ہی ڈالے، جس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر ان کے خلاف بغض اور کینہ اور حسد پیدا نہ ہوا۔ اور جن کے اندر جن کے صحابہ کے بارے میں یا اہل ایمان کے بارے میں کینہ، بغض اور حسد تھا، وہ تو ویسا ہی رہا، وہ بس رات کے اندھیروں میں مٹھائیاں بانٹنے پہ ہی وہ صرف رہے۔ جب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ان لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور ان کی وفات پر پھر انہوں نے رات کے اندھیروں میں مٹھائیاں بانٹی اور حلوے بانٹے تھے۔ حضرات کرامی، یہ جو جاسوسی ہے یہ اکثر مسلمانوں میں جب انسان کے جو عیب ہوتے ہیں اور ان عیبوں کو جو چھپے ہوتے ہیں ان کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو دنیا میں کتنی بے حیائی اور کیا کچھ دنیا میں پھیل جائے۔ اکثر جو ہے جو انسان جن عیبوں کو چھپاتا ہے یا اس کے اندر جو عیب ہوتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دنیا میں بے حیائی پھیل جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں فحاشی پھیل جائے، یعنی وہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے یا کسی کے اندر کوئی گناہ ہے چھپا ہوا ہے، اس نے بھی چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو اس سے لوگ بچتے نہیں ہیں، یا وہ عیب جو وہ گناہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرنے والا باز آیا تھا، بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بھی توجہ اس گناہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ فحاشی جو ہے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اور یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے، بلکہ جاسوسی کرنا یہ نفاق کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جیسا کہ ابن حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التجسس من شعب النفاق، کہ جاسوسی کرنا منافقت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کما ان حسن الظن من شعب الایمان، جیسے کہ اچھا گمان کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے، یعنی اچھا گمان کرنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے، اور بدگمانی کرنا اور بدگمانی کرنے کے بعد جاسوسی کرنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ روضۃ العقلاء اس میں ان کا یہ جو ہے ابو حاتم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اور حضرات گرامی، جو شخص جاسوسی میں پڑتا ہے نا اس کو کبھی بھی اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، وہ جب لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے تو پھر اس کی نظر اپنے عیبوں پہ کبھی نہیں ہوتی، اور جو شخص لوگوں کی جاسوسی چھوڑ دیتا ہے اس کا دھیان پھر کدھر ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس کی طرف، اپنے آپ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف۔ اس لیے سمرقندی رحمہ اللہ
انہوں نے اسلاف میں سے کسی کا قول لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ من ترک التجسس وفق لاصلاح عیوبہ، جو شخص جاسوسی چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، جاسوسی کئی طریقوں سے کی جاتی ہے، اور وہ جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ذرائع حرام ہیں۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کسی کی بات خفیہ طور پر سننا۔ جاسوسی اسی انہی طریقوں سے ہوتی ہے نا، یا دیکھ کے ہوتی ہے یا سن کے ہوتی ہے، اور اس کو کسی طریقے سے سننا، چاہے وہ ٹیپ کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ دروازے کو کان لگانے کی شکل میں ہو، یا کوئی آپس میں گفتگو کر رہا ہو خفیہ طور پر پیچھے جا کے، یا کسی طریقے سے بھی گفتگو اس طرح سننا، یہ جو ہے وہ شریعت نے اس سے بڑا منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منہ، کہ جو بھی کسی کی بات سنتا ہے، کسی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ خفیہ طور پہ سنتا ہے، وهم له کارہون، اور وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کی کوئی بات سنیں، او یفرون منہ، یا وہ الگ ہو کے تنہا ہو کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ خفیہ طور پر جا کے ان کی بات سنتا ہے، صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، روز قیامت اللہ رب العزت سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈال دے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی سیسا پگھلا کے ڈال کے اس کے کان اس طرح بند کر دیے جائیں گے کہ اس کو کہا گیا تھا کہ اپنے کانوں کو بند رکھو، لیکن خفیہ طور پر اس نے ان کی بات سنی ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ دوسرا ذریعہ ہے آنکھ، کہ خفیہ طور پر دیکھنا، اور جس طرح دروازے سے، چھید سے کوئی دیکھنا، دروازے کے سوراخ سے دیکھنا، یا اس طریقے سے دیکھنا، دیوار پھلانگ کے دیکھنا، یا کسی طریقے سے بھی دیکھنا، یا خفیہ کیمرے کسی کے گھر میں، کسی کے ہوٹل میں، کسی جگہ پہ لگا دینا، تو یہ جو بھی یہ ذریعہ اپناتا ہے، یہ شریعت نے اس قدر اس سے منع فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور خفیہ طور پر اس کے سوراخ سے، دروازے کے طریقے سے دیکھتا ہے، تو وہ کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ نکال دے، اس کی آنکھ نکالنے کا اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کی آنکھ اگر یہ نکال دے گا نا، تو اس کو نہ تو قصاص ملے، اس کو نہ تو قصاص دیا جائے گا اور نہ اس کو دیت دی جائے گی۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں تشریف فرما دے، ایک شخص باہر سے آیا، اس کو نہیں پتا، پوچھتا اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر کدھر ہے، بتایا گیا یہ ہے، تو دیکھتا ہے کہاں ہے، جا کے ایک سوراخ سے دیکھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کینچی سی پکڑی ہوئی تھی، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ جہاں سے دیکھے گا نا تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، لیکن لوگوں نے اسے جو ہے وہ منع کر دیا، پیچھے ہٹ گیا، ورنہ آپ نے پورا ارادہ کر دیا تھا کہ میں اس کی آنکھیں نکال دوں۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ جو شخص خفیہ کیمرے لگائے، یا یعنی کسی کے گھر میں، اپنے لیے نہیں، کسی کے گھر میں، تو اپنے تو میں نے بیان کیا نا کہ جو شخص اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے، یا اپنی پراپرٹی، یا اپنی دکان کی حفاظت کے لیے، یا اپنے کسی چیز کی حفاظت کے لیے جاسوسی کا انتظام کرتا ہے، تو یہ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کے لیے کر رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے جو کرتا ہے، یہ کسی شکل میں بھی جائز ہے، اور اس کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ فرمائے اور اچھے اخلاق سے ہم سب کو نوازے۔ حضرات گرامی، جاسوسی کی بعض شکلیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں عام مروج ہے اور ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کسی بھائی کا موبائل پکڑ لیا اور موبائل پہ اس کی کال ہسٹری چیک کرنا شروع کر دی، موبائل سے اس کی گیلری نکال لی، گیلری سے یا موبائل سے کوئی بھی اس کی معلومات لے لی، اور یہ بھی بدترین شکل ہے۔ یہ تو بالکل انسان کی پرسنل چیز ہوتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہے، یہ تصویر دیکھیں جی موبائل پہ، یا کوئی جیسے لوگ جو ہے وہ کاریگر ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں، ایک چیز دکھائی، یہ تصویر، یہ سیمپل دیکھیں، تو اس کو آگے نہیں کرنا ہے، دوسری تصویر دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، تیسری دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور اگر کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی، اس کی تفتیش کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ پکڑ کے سامنے بعض ہوتا ہے بے تکلفی میں سامنے پکڑ لیتے ہیں، اور انسان حیا میں اور شرم میں روکتا بھی نہیں ہے،
اور وہ جناب وہ ساری اس کی جاسوسی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی آدمی یعنی کسی سے بلا وجہ سوالات کرنا، حتیٰ کہ بعض سلف یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو بھائی رستے میں ملے نا، اس سے یہ نہ پوچھو کہاں سے آ رہے ہو، یہ بھی ایک جاسوسی، کہاں سے آ رہے ہو۔ ایک تو ہے آپ کا بھائی سگا کوئی ایسا جو ہے وہ آپ کا پوچھنا ضروری ہے یا اس کے یا آپ کے مفاد میں ہے، تو یہ تو ایک چیز ہے، مطلب اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ ہاں جی کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، یہ اس طرح کے سوالات کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح کسی سے پوچھنا ہاں جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، جی آپ کی عمر کتنی ہے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے، تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، بھائی تمہارا کیا تعلق ہے، تم کیوں پوچھتے ہو، تمہارا کیا مسئلہ ہے، عمر کتنی ہے جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے جی، کمائی کتنی ہوتی ہے جی، کاروبار میں سالانہ آپ کے کتنی تقریباً سیل ہو جاتی ہے، کتنی بچت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اندر کی باتیں، یہ نہیں کسی سے پوچھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بہت بری صورت ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ شادی اور بیاہ کے سلسلے میں۔ شادی ہوتی ہے، لوگ اپنی بچیوں کے لیے جو بھی مال و اسباب تیار کرتے ہیں، اور یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جی جو تیار کیا ہے نا بچیوں کے لیے وہ سب کو نمائش کروائی جائے، اور عزیزوں کرم دراز ہو جاتے ہیں، ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا جی، کیا کیا بنایا، یہ بھی جاسوسی ہے۔ آپ کو کیا ہے، وہ اپنے لیے جو مرضی کرے، اور پھر اس کے وہ بھی ڈر کے اس کا اعلان کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور جہاں بچی جاتی ہے ہاں جی جو بہو ہے وہ کیا لے کے آئی ہے، جو ہے وہ ساس کے لیے کیا ہے، سسر کے لیے کیا ہے، فلاں کے لیے کیا ہے، ساری چیزیں پوچھی جاتی